اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 110۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 111۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، تمہارے رب کی طرف سے کہ تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرجاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ سب خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ شان نزول، جو میرے دعوائے نبوت کے صدق کی دلیل ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ چمگادڑ سمجھتے ہو نا، یہ بھی ایک پرندہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے، اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے ابلغ، کیونکہ وہ بغیر پروں کے تو اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے۔ یہ سب اور سب اڑنے والے جانوروں میں یہ سب خصوصیت نہیں ہے، مگر چمگادڑ کے اندر یہ سب خصوصیت موجود ہے۔ باوجود یہ کہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں،
باتیں نہیں ہے جس کا برس عام ہو گیا اور اتباع اس کے علاج سے عاجز ہو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تب انتہا عروج پر تھی اور اس کے ماہرین امر علاج میں ید طولہ رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ تب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کے صدق نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بیماریاں بہت تھیں، طبیب لوگ پریشان رہتے تھے، مطلب حکیم ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اس ٹائم لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں یہ نبی ہے، کیونکہ ایسا معجزہ وہ ٹھیک کر دے۔ وہب کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں 50 ہزار لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا، جو چل پاتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت تشریف لے جاتے، جو نہیں چل پاتا وہیں رہ جاتا تھا تو اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی جاتے گئے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے، اللہ سے دعا کرتے تو وہ صحت مند ہو جاتا تھا، اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا جو مر چکے تھے، 4 لوگوں کو زندہ۔ نمبر 1، ایک آجر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا، مطلب 3 دن لگ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس پہنچنے تو اتنی دور تھی۔ جب آپ 3 روز میں وہاں سے پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکی۔ جب وہاں جو عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پتا چلا کہ اس کو ختم ہو کے 3 دن ہو گیا۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، آذر باذن الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آئے۔ قبر میں اس کو ڈھانپ دیے تھے، پھر اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ قبر سے باہر آ گیا زندہ ہو کر، اور مدت تک زندہ رہا، اور کافی دن تک وہ زندہ رہا، اور اس کی اولادیں اس کو بچے بھی ہوئی۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر ناز برداروں کے کندھوں سے اتر پڑا، کپڑے پہنے گھر آیا۔ سب کندھے پہ لے کے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ انہیں کھڑا زندہ ہو گیا اسی چارپائی سے بھی، اور پھر سب کندھوں پہ رکھتے اتر آیا۔ زندہ رہا، اولاد ہوئی، اس کو بھی اولاد ہوئی، وہ بھی کافی زندہ رہا۔ نمبر 3، ایک عاصر کی لڑکی شام کو مری، اللہ تعالی نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا، حاصل کی ایک لڑکی۔ نمبر 4، ایک سام ابن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، جن کو ختم ہو کے ہزاروں سال ہو گئے تھے۔ ہاں، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، لوگوں نے کیا خواہش کی کہ آپ انہیں زندہ کریں۔ آپ نے ان کی نشان وہیں سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ سام نے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے عزب روح اللہ، یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ وہ ہزاروں سال سے قبر میں ہی تھے، اور جب اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوئے ان کو ایسا لگا کہ یہ قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب کا دن آ جائے۔ اس حال سے ان کا نصف سر سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو۔ مطلب انہوں نے فرمایا کہ جیسے مجھے پہلے تکلیف ہوئی تھی مرنے کے ٹائم، ایسی اب مجھے دوبارہ تکلیف نہ ہو، آپ نے زندہ کیا بغیر اس کے واپس کیے جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ 4 افراد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے سے زندہ کیا۔ اور بِإِذْنِ اللہ سے فرمانے میں رد ہے نصارہ کا، جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا جاننے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ وہ لوگ نے سوچا کہ یہ تو جادو ہے، جادو کرتے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ ان لوگ نے پھر سوال کیا کہ کوئی اور معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یعنی تم کیا کھاتے ہو، کیا کھائے ہو، کل کیا کھاؤ گے، تم اپنے گھر میں کیا چھپا کے رکھے ہو، کیا جمع کر کے رکھو، اس کی بھی خبر میں تمہیں دیتا ہوں۔ اسی سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ تو غیب کی ہی بات ہوئی نا، کس کو پتا چلے کہ تم کیا رکھی ہو کیا نہیں، کیا کھائی ہو کیا نہیں، یہ تو غیب کی بات ہو گئی نا، یہ تو کسی کو تم دکھا کے تو رکھے نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا، مطلب آپ بتا دیتے تھے کل تو نے کیا کھایا، اور جو آج کھائے گا یہ بھی بتاتے تھے تم کل کیا کھائے تھے اور آج کیا کھاؤ گے وہ بھی، اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو اور بھی آگے کے لیے تم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ بھی بتا دیتے۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے، بچے لوگ بہت ان کے پاس آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے،
بچوں کو بتاتے نا کھانے پینے میں بچے ایک دم آگے رہتے ہیں، تو بتاتے کہ تمہارے گھر میں یہ چیز تیار ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے، یہ بھی بتا دیتے کہ کیا کیا چیز کھائے ہیں اور تمہارے لیے کیا کیا رکھے ہیں، اٹھا کے رکھ دیے۔ بچے گھر جاتے روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتاتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا، رکھے تھے وہ بچوں کو پتا چل جاتا تو پوچھتے کس نے بتایا، بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا، مطلب کہ وہاں منع کر دیا کہ ان کے پاس مت جاؤ، اور کہا وہ جادوگر ہے، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے، جب بچے نہیں آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بچوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک آئے۔ وہاں تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی بچے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ اسی میں سب بچے جمع کیے تھے لوگوں نے۔ انہوں نے کہا اس میں سور ہیں۔ کیا بولا وہ لوگوں نے؟ ہاں، سور ہیں اس میں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور جب نبی جو کلمے بول دیں، جو الفاظ بول دے، وہ سچ سچ ہو جاتا۔ اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی تھے، اس کے اندر پہلے سارے بچے تھے، ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ اس میں سور ہے، تو جب دروازہ کھولے تو اس میں سب سور ہی تھے۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء کا معجزہ ہے، اور بے واسطہ انبیاء کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔